تو ہم آپ کو وداؤٹ اینی سسپینس بتا دیتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان بذات خود اب اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. اور آج لنچ بھی ہے، آج ایک لنچ انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے ہم خیال جماعتوں کو اور اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلایا ہوا ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ. کل بھی انہوں نے بہت سی ملاقاتیں کی ہیں جو انشور. لیکن تھوڑا سا سلمان کی اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہم نے سینئر اینالسٹ سلمان عابد صاحب کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. تو سلمان صاحب ویری گڈ مارننگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی رؤف صاحب کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ذرا یہیں سے شروع کر لیں. تھوڑا سا ابہام نہیں ہو گیا کل کی جو ایک جو سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آیا ہے ایک انہوں نے جو دیا ہے اسے اب دونوں جماعتیں لے کے اپنا اپنا مطلب کا مطلب نکال رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے رؤف صاحب، جب فیصلے آتے ہیں نا اس میں اگر دونوں پارٹیوں کے لیے گنجائش ہو تو پھر ہر پولیٹک پارٹی جو ہے وہ پولیٹکس کرتی ہے، اس میں سے اپنا انٹرسٹ نکالتی ہے. اب آپ دیکھیے بنیادی سوال وہاں یہ گیا تھا کہ کیا آرٹیکل 226 کے تحت یہ اوپن بیلٹ اور خفیہ بیلٹ ہو سکتا ہے. وہاں تو فیصلہ آ گیا کہ یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے. لیکن جو پروسیڈنگ چلی وہ جو میل پریکٹسز کے کانٹیکس تھا، ٹرانسپیرنسی کا کانٹیکس تھا، اس میں اتنی گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کل سارا فیصلے کے اندر پورا کا پورا بال جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دیا. اچھا وہ الیکشن کمیشن کل سے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور کئی اجلاس کر چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہمیں تجاویز دی گئی ہیں، گائیڈ لائن دی گئی ہیں، اس کے مطابق ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ انشور کر سکیں. اور پھر فیصلے میں کل لکھ دیا کہ یہ سیکریسی جو ہے یہ حتمی نہیں ہوتی. یعنی کسی وقت اگر آپ چاہیں تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے درخواست کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب اس سے حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری یہ تاریخی فتح ہے اور ٹیکنیکلی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اسی پوائنٹ کو انہوں نے لے کے وہ کیا ہے کہ یہ چونکہ الٹیمیٹ نہیں ہے، مطلب اس کو تبدیل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا بیلٹ کس کو گیا. حکومت کو ایک ایج یہ ملا، حکومت کو ڈر یہ تھا کہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی جو ہے نا بہت سے وہ شاید ناراض ہیں اور وہ ان کو ووٹ نہ دیں. تو اب یہ جو سیکریسی کا جو پوائنٹ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈالا ہے اس سے ارکان اسمبلی کے اندر ایک خوف تو آئے گا کہ اگر ہم نے اس موقع پہ کوئی ایسی چیز کی اور کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے اوپن اظہار کرنا، عامر لیاقت حسین نے اوپنلی کہا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، وہ ایک سمجھ آتی بات. لیکن اگر لوگ آپ کو کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور جس دن ووٹ ڈالنا ہو وہ وہاں سے کسی اور کو ووٹ دے لے. اچھا یہ ووٹ کسی اصول اور نظریات کی بنیاد پہ تو نہیں پڑتے نا، جوڑ توڑ ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، تو وہاں یہ پرابلم آئے گا. اس لیے حکومت کو ایک ایج ہو گیا ایک بات. کل دوسرا ایج ان کو بڑا شاندار مل گیا. یہ جو پورا پروپیگنڈا یا پوری کانٹیکسٹ تھا کہ جی ڈی اے ناراض ہے، ایم کیو ایم ناراض ہے، باپ والے ناراض ہیں، کاف لیگ والے ناراض ہیں. اب کل چاروں نے آفیشلی تو اناؤنس کر دیا کہ ہم حفیظ شیخ کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. اب اس میں سے کوئی انڈیویجول کانٹیکس میں گیلانی صاحب کے بقول جن سے وہ حمایت لینا چاہتے ہیں وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. دوسری اس میں بڑی اہم بات ہوئی رؤف صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی تھی پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل ہے. یہ پنجاب میں جو ایک بڑا مارکا ہوا وہ کمال ہی ہو گیا، وہ تو ایسا کمال ہوا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور مجھے میری انفارمیشن کے مطابق مریم اس پورے کھیل میں آؤٹ تھی. یہ فیصلہ جہاں ہوا اس میں چودھری برادران، شہباز شریف، حمزہ شہباز جہاں یہ فیصلے ہوئے اسی کے اندر کہیں اسلام آباد کے بارے میں بھی کوئی معاملہ ضرور طے ہوا ہے. ٹھیک ہے مظہر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آپ اگر سن رہے ہیں گفتگو ہماری، ہم پہلے تو ذرا پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اتنی پولرائزیشن جو تھی، یعنی جو نون لیگ اور پی ٹی آئی ورسز ہوا تھا سارا گیم، اور وہ پنجاب میں آ کے عجیب لگا کہ جیسے سلمان نے کہا مریم کو پتہ ہی نہیں اور بالا ہی بالا یہ سارے معاملات ہو گئے تھے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ مریم کو پتا تھا. اچھا نہیں ہے کہ مریم کو نہیں پتا تھا، مریم سے رابطہ کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ہی ذرائع کے مطابق. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ انیشلی جو چودھری پرویز الہی ہیں انہوں نے پہلے تو کچھ ایسے لوگوں سے بات کی کہ جو تقریباً سب سے رابطے میں تھے اور ان سے یہ کہا کہ یہ فارمولا ہے اگر آپ نے چیزوں کو بگاڑنے سے بچانا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے تو چودھری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی اس میں کنسرن شامل ہونی چاہیے. تو عمران خان صاحب سے سب سے پہلے رابطہ کیا جائے کہ اگر اس فارمولے پہ عمل کروایا جائے تو وہ اس پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں. جب انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو پھر چودھری صاحب نے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس سے بات کی اور اس میں ایک آدھ کو چھوڑ کے تقریباً سب راضی تھے کہ یہی بہتر طریقہ ہے. اور اس میں
انہوں نے سیدھی سی بات کی کہ ورنہ آپ کی ایک نشر جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، اور یہی پی ٹی آئی والوں سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ظاہر ہے تو بولی لگے گی۔ مظہر صاحب، سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں کل کے فیصلے کے حوالے سے، تو اس کے دو پہلو سامنے آئے، آئینی اور قانونی اور سیاسی طور پر۔ تو سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، کنفیوژن پھیلا دیا معذرت کے ساتھ اس رائے نے، اور اس لیے کہ ایک سیدھا سا سوال تھا کہ سینٹ کا الیکشن 226 کے تحت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے ایک واضح رائے دے دی کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا اور 226 کے تحت ہوگا۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے اس میں کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے صرف یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کو اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ رائے دی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا، اور یہ اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جتنے بھی قانونی رائے ہیں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ججز ہوں، سینئر لائرز ہوں، سب نے ایک ہی رائے دی ہے کہ الیکشن جو ہے اگر سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا تو سیکریسی کے معنی سیکریسی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ کوئی نشان چھوڑ دیں تاکہ بیلٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتا۔ مظہر صاحب، قطع کلام کے لیے معذرت، لیکن ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر کہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو پھر تو یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کس نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا، تو جو ہارس ٹریڈنگ کا ایک المیہ ہے، کیا اس کو روک پائیں گے؟ دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے، میں نے یہ آرگومنٹ کی تھی کہ ہم جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنی اخلاقیات کو سپریم کورٹ سے وہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی میں اپنی سیاسی جماعت کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جب ایسے اراکین کو لے کر لاتا ہوں اسمبلی میں جس کے بارے میں مجھے خود بھی یقین نہ ہو کہ یہ میرے ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر آپ دوسروں کو کہاں سے اخلاقیات، یعنی میں اخلاقیات کوئی ڈنڈے کے زور سے تو نہیں آتی، اخلاقیات کے تو معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ میری تربیت ایسی ہو کہ میں کبھی بھی اس صورتحال سے گزروں ہی نہیں۔ رؤوف صاحب کو پتا ہوگا، یعنی آپ کے جو اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں، اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ آپ کو بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ کبھی بھی پارٹی کے جو ہے پالیسی کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن جب آپ الیکٹیبلز کو لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا مظہر، آپ ساتھ ہی رہیے گا ہمارے، تھوڑی سی سلمان سے بات کر کے ہم نے بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ اچھا، یہ جو ہم نے پنجاب میں معاملہ دیکھا ہے یہ سندھ میں نہیں ہو سکتا، کم از کم سندھ میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور پھر جو 3 ممبران جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، وہ سامنے بھی آ گئے، ان میں 2 نے تو کہہ بھی دیا کہ جی ہم پی ٹی آئی سے بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو وہاں پولرائزیشن زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بلکہ دیکھیں، ایک تو بڑا بریک تھرو آج ہونے کا امکان ہے، وہ ہے کے پی کے اور بلوچستان میں، وہاں انہوں نے آپس میں مفاہمت کے لیے پیکیجز دے دی ہیں، اگر یہ اتفاق رائے ہو گیا تو وہاں پہ بھی بلا مقابلہ والا معاملہ جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ سندھ کی سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن جس طرح سے پیپلز پارٹی نے 2 سیٹوں کی آفر کی تھی ایم کیو ایم کو، ایم کیو ایم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ سندھ کے اندر 1 سیٹ کے اوپر اپسیٹ جو ہے نا پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اس داخلی کرائسس کے کانٹیکس میں۔ ایک دوسری بات جو ابھی مظہر عباس صاحب نے کی، میں صرف اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کرتا ہوں، وہ صرف اخلاقیات کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو اٹھا کر، یعنی پارلیمنٹ میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ آپ پارلیمنٹ میں کرنے کی بجائے ہر معاملے کو عدالت میں جب لے کے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اس میں صرف عدالت کو نہ کہیں قصوروار ہے، پھر وہ آپ پولیٹیشنز، حکومت، اپوزیشن جماعتیں، پارلیمنٹ بھی ذمہ دار ہے۔ یہی کام اگر پارلیمنٹ کے اندر 1 ماہ پہلے سے 1.5 ماہ پہلے سے پروسیس سٹارٹ ہو جاتا اور یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا تو ایک نتیجہ نکل آتا۔ اب دیکھیے، دونوں پارٹیوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی میں تو کہا تھا کہ اوپن بیلٹ کے تحت الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جب وقت آیا تو سب نے اپنے اپنے پولیٹیکل سکور کیے اور معاملات کورٹ میں ڈال دیے۔ اور یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے رؤوف صاحب، ہر معاملے کو ہماری سیاسی جماعتیں خود کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں ہیں نا وہ
कोर्ट पे डालने की कोशिश करती हैं, उससे बरीउज़्ज़मा करती हैं, जिससे ये प्राइसेस जो है वो और ज्यादा उभर के सामने। मामला बहुत अहम है और इस पर बात भी बहुत डिटेल से अमेरिका है सेनेट इंतखाबात का, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो खुद एक्टिव हो चुके हैं अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए। और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब्दुल हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, क्या कहेंगे, कितने चांसेस हैं, कितने इम्कानात हैं, किस तरह ये फतह यकीनी बनाई जा सकती है? यही सलमान से बात कर लेते हैं पहले। देखिए, कल तक तो बज़ाहिर लगता था कि गिलानी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और जरदारी साहब ने यकीनन कुछ सोच समझ के उनको मैदान में उतारा था, ऐसे तो नहीं उतार दिया था। बिल्कुल सही। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पीटीआई में जो बगावत है उसका फायदा वो उठा सकते हैं। कल वो थोड़ा सा डिफ्यूज हुआ है जब चारों एलाइज ने पार्टनर जो हैं, बाप वाले और एमकेएम वाले और जीडीए वाले और काफ लीग वाले, उन्होंने खुलकर जब हफीज शेख की हिमायत की है, उससे थोड़ा सा हफीज शेख को एज तो मिला है। अब सवाल सिर्फ ये है कि गिलानी साहब जिन्होंने लेटर लिखा और प्राइम मिनिस्टर तक भी वो खत चला गया कि आप मुझे वोट दें, वो कितना जोड़ तोड़ करने में कामयाब होते हैं विद इन द अलाई पार्टनर और विद इन द पीटीआई के अंदर। अगर उन्होंने कोई दरार डाली, जो ये कहा जा रहा है जिसकी वजह से पीटीआई को खदशा था कि हमारे कुछ लोग जो है वो किसी वोट दे सकते हैं, तो तब तो कोई चांस बन सकता है। बज़ाहिर इस वक्त की जो नंबर गेम है और जो अलाई ने ऑफिशियली अपने आप को अनाउंस करके अपने आप को एसोसिएट किया हफीज शेख के साथ, तो मुझे लगता ही है कि गिलानी साहब के मुकाबले में हफीज शेख को थोड़ा सा एज हासिल हो गया है या पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि जब तक अलाई पार्टनर खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के 2 सीटों की ऑफर भी हुई, इधर भी कुछ नजर आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम नजर आता। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको सेटल डाउन तो किया किसी हद तक, और अब देखना ही है कि वाकई ये नतीजा आएगा। क्योंकि देखिए, अगर गिलानी साहब जीतते हैं ना, इसके बाद एक नया क्राइसिस सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, और फिर वो एक बड़ा क्राइसिस है हुकूमत के लिए। तो चाहेंगे। हाँ जी, मदर से भी राय ले लेते हैं। मदर, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी वालेकुम सलाम रहू। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं हफीज शेख वर्सेस गिलानी साहब, इसमें आप क्या देख रहे हैं? सलमान का तो ये कहना है कि जो 24 घंटे की डेवलपमेंट है, इसमें हफीज शेख को थोड़ा सा एज मिला है, इसलिए कि एलाइज जो हैं जो पीटीआई के, उन्होंने सपोर्ट ओपन अप कर दी अपनी कि हम हफीज शेख के पीछे हैं। देखिए, मुझे तो अदरवाइज भी हफीज शेख साहब हारते हुए तो नहीं नजर आ रहे थे। उसकी वजह यह है कि हारने का मतलब तो पूरे सिस्टम का जाना होता है, और सिस्टम के जाने से मुराद ये नहीं है कि शायद वज़ीर आज़म कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे जो है वो चले जाएं, लेकिन इखलाकी तौर पे इमरान खान की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। क्योंकि उसमें याद रखें कि हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी में सिर्फ कौमी असम्बली के अराकीन वोट देंगे। तो अगर कौमी असम्बली के अराकीन जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो फिर वो गवर्नमेंट का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो मुझे वो सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। एमक्यूएम पहले नाराज थी, अशाई पे भी नहीं आई, अब राजी हो गई। क्या समझते हैं कि फैसला जो एमक्यूएम का, ये किसी दबाव का नतीजा या जो है कुछ गेन करेगी एमक्यूएम? देखिए, एमक्यूएम तो मुझे खदशा ये लग रहा है कि एमक्यूएम शायद दोनों सीटें लूज कर जाए। अच्छा। मुझे इसलिए आखिरी फैसला तो अभी हम इसको वो कर सकते हैं, लेकिन जो रात तक की इत्तलात थी वो एमक्यूएम के हक में नहीं जा रही थी। पीटीआई के ऑलरेडी तीन एमपीएस जो थे, ये पीटीआई की क़यादत पर हैरान हूं मैं, ये तकरीबन 1 साल से पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, इनके 3 एमपीएस जी। और ये पीटीआई के कुछ लोगों को पता भी था, और उसमें उनको ये कहा भी गया था कि उनको सिर्फ यही नहीं, कुछ एक आध उम्मीदवार तो ऐसा भी है जो पीटीआई का है, जिसको जो शायद सेनेट के इलेक्शन के बाद पीटीआई छोड़ दें, और उनको बाय इलेक्शन में एक को एमपीए की कोई सीट मिल जाएगी, क्योंकि सेनेट के एक उम्मीदवार जो है वो एमपीए की सीट छोड़ेंगे। तो वो पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी उनकी, पीटीआई के 3 एमपीएस की। अब मैं और हैरान हूँ पीटीआई की क़यादत पे कि उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये होने क्या जा रहा है। दूसरा ये कि एमक्यूएम के अंदर भी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब एमक्यूएम के पास बिल्कुल टाइट पोजीशन है, उनके पास 21 एमपीएस हैं। इनके 21 एमपीएस में अगर 2 एमपीएस भी इधर से उधर हो जाते हैं तो फिर जनरल सीट उनकी रुकती नहीं है। सही। और वो जीडीए वाले जो जीडीए हैं वो भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं,
تو سچویشن یہاں کوئی پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی اچھی نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ 5 نہیں تو کم سے کم 4 سیٹیں تو جیت جائیں. ٹھیک ہے. یہ ساری کنفیوژن جو ہے یہ سندھ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت جو مقابلہ ہے نا وہ اصل میں ہے ہی سندھ میں, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ جو ابڑو صاحب ہے کہ اب واقعی وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس ود ان دا پارٹی میں جو کرائسس ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ اس وقت سندھ کے اندر جو ہے نا اپسیٹس کی جو پاسبلٹیز جیسے مظہر عباس نے کہا اس کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ سارے لوگ الائی ایک جگہ پر الائنمنٹ نہیں ہوتی ان کی جو حکومت اور ان کے اتحادی جماعتیں ہیں, تو پھر اس کا سیٹ بیک جو ہے نا وہ پھر حکومت اور اس کے فیصل وابڈا کے اوپر بھی یہ سب معاملہ اپنے رابطے تیز کر چکے ہیں. یوسف رضا گیلانی کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ گیلانی صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس 8-10 ووٹوں کے ساتھ بریک کر سکے حکومت کے اندر, لیکن وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اب میں نے کہا کہ آج کے بعد جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے اس کا امکان ذرا کم نظر آتا ہے. میرے خیال میں بہت مشکل ہے. گیلانی کا پہلے بھی بہت مشکل تھا, اور یہ مظہر عباس نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر وہ ہارتے ہیں تو پھر حکومت کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن جو مورل گراؤنڈز پہ بھی کھڑی ہوتی ہے, سیاسی گراؤنڈ پہ بھی ہے, وہ بہت ویک ہو جائے گی اور اس سے حکومت کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. ٹھیک ہے. مظہر ذرا تھوڑی سی فیصل واڈا اور ابڑو صاحب کے بارے میں بھی بتائیے کہ ان کی پوزیشن کو کس حد تک خطرہ ہے؟ دیکھیے فیصل واڈا کی پوزیشن, مجھے فیصل واڈا عین ممکن ہے کہ جیت جائے. فیصل واڈا زیادہ امکان اسی چیز کا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ابڑو صاحب جو ہے وہ کہاں سے ووٹ لیتے ہیں, کیونکہ ابڑو صاحب کے بارے میں بھی ریزرویشن ہیں. تو یہ جو یہاں سندھ کے اندر سچویشن ہے اس میں جو پیپلز پارٹی وہ رابطے کر رہی وہ تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کے فرض کریں پی ٹی آئی کے اگر جو ہے 30-31 ایم پی ایز ہیں تو ان کے اندر 3 گروپس ہیں. ایم کیو ایم کے اگر جو ہے وہ 21 ایم پی ایز ہیں تو ان کے اندر 2 گروپس ہیں. اب ایسی سچویشن میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ جو تعلقات ہیں وہ اس طرح ہیں. دیکھیں مجھے شاید فیصل واڈا اور ابڑو عین ممکن ہے کہ نکل جائیں. میرے اطلاعات تو یہی ہے کہ وہ نکل جائیں گے. مظہر صاحب انتخابات کے حوالے سے بتائیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے, اور ساتھ میں جو سپریم کورٹ کی جو رائے آیا ہے الیکشن کمیشن کا کس قسم کا کردار ہوگا؟ کیا ماضی جیسا ہوگا؟ اور الیکشن کا جو ہے وہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ماضی کی طرح بھی کبھی چیلنج کے اپوزیشن یا حکومت کر لیتی تھی, تو اس کے چیلنجز کے کتنا چانسز ہے پھر؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اب اس کے اندر آپ بہت سے سوال کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس پورا اختیار موجود ہے اور اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور یہی الیکشن کمیشن نے پوزیشن بھی لی ہے کہ وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ میں پوزیشن لی ہے وہ کافی انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ پوزیشن نہیں لیتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اپنے آپ کو اسرٹ تو کر رہا ہے. ہم نے ڈسکا میں بھی دیکھا, ہم نے سپریم کورٹ میں جو پوزیشن لی, اس طرح کی پوزیشن ہم نے ماضی میں الیکشن کمیشن کو لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو مظہر. تھینک یو مظہر, تھینک یو. بس کوئکلی جو میرا خیال ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے نا, یہ آج جو ان کا اجلاس ہوگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسی انسٹرکشن ضرور سامنے آئیں گی جو ٹرانسپیرنسی کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرے گا ای سی پی کا فیصلہ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی رائے سے ہی آپ اس کو مکمل طور پہ رول آؤٹ نہیں کر سکیں گے. تو کل سے جو 2 اجلاس ہو رہے ہیں, یعنی حکومت ملی ہے, اپوزیشن ملی ہے, پھر انہوں نے سرکاری افسران کو بلایا ایف آئی اے وغیرہ کو, تاکہ کوئی نہ کوئی چیز نکل کے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو اسرٹ بھی کرنا ہے, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن تھوڑا سا ہمیں زیادہ خود مختار اور فیصلے کرتے ہوئے نظر آئے گا. بہت شکریہ.